السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی سوشل نازک سوال ہے جس کے جواب کو میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنی بچیوں کی جب شادیاں کریں تو اس سلسلے کے اندر کیا گائیڈ لائنز ہیں۔ یہ خاص طور پر سوال میرے کچھ دوستوں نے پوچھا ہے جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور اس کلچرل ڈفرنس کو بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ جن میں خود وہ یہاں پیدا ہوئے، ان کی کچھ تربیت یہاں ہوئی، پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے، ان کے بچے ایک اور کلچر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی کلچرل نارمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح کچھ ہمارے پڑوسی ملک کے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، خاص طور پر ایک دوست ہیں تو میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن انہوں نے کئی دفعہ مجھے ای میل کر کے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائنس ہے، اور میں نے ان کو اس طرح کے جب سوالات آتے ہیں تو میں ان کو انڈیویجولی جواب دیتا ہوں جب میرے پاس وقت ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک پرابلم ہے جو کہ آپ سے اپنے سے متعلق ہیں، جس سلسلے میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ اسپیسیفک ایشوز کو اس طریقے سے آپ کو کچھ بتا سکوں، کیونکہ ان کے سولوشنز بھی اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ جنرلائز پرنسپل ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ دیکھیے، پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خاص طور پہ ہو سکتا ہے جو لوگ بالکل ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہوں اور وہ اپنے اسی تہذیبی سفر کے دوران وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہوں جہاں وہ اپنے بچوں کو بالکل 18 سال کی عمر میں بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہوں اور وہ خود ہی اپنا فیصلہ 100% کرتے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ میرے دوست ایسے بھی ہوں، اور میں اس سارے کو بھی صحیح یا غلط نہیں کہتا، یہ ایک وے آف تھنکنگ ہے، اور لیکن میں عمومی طور پر یہ ان لوگوں سے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ جو ابھی بھی ہمارے اس ایسٹرن، خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، اس کلچر کی ویلیو سسٹم کے تحت وہ آگے پروان چڑھے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک چاہے ہم جتنے مرضی دعوے کریں، ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر ٹریٹ نہیں کرتے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کی کوئی بات نہیں، ان کو تھوڑی سی آزادی مل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لڑکے تھوڑے سے خراب ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، لڑکے ایسے کرتے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر بڑی اسٹرکٹ نظر رکھنی چاہیے، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو جو ہے بہت آزادی نہیں ملنی چاہیے، اور تھوڑا سا اگر آزادی کا لفظ تھوڑا سخت لگتا ہے تو تھوڑا سا ان کو ایک کنزرویٹو ماحول کے اندر پروان چڑھانا چاہیے جس میں یہ اپنے سارے فیصلے خود نہ کریں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے پرنسپل، ایک ہوتی ہے ویلیو سسٹم۔ کسی بھی معاشرے کے اندر پرنسپل میرے خیال میں دو چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں۔ ایک چیز ڈٹرمن کرتی ہے ہمارا فیتھ سسٹم، ہمارا فیتھ ایک پرنسپل بنا دیتا ہے اور ہم اس فیتھ کے فالوورز ہوتے ہیں تو ہم ان پرنسپل کو اس کے مطابق مانتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ قرآن اور سنت سے ڈیرائیو کر کے اس کے مطابق ایک پرنسپل ڈیوائز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب میں، سکھ مذہب کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، جوڈازم کے اندر، ان سب کے اندر، اور باقی جو مذاہب ہیں ان سب کے اندر ایک کائنڈ آف ڈیوائن اور کائنڈ آف اسپرچولزم سے ڈیرائیو ہوا ایک فیتھ سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جو ہمیں گائیڈ لائن پرنسپلز کی پرووائڈ کرتا ہے، اور جو دوسرے پرنسپل ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کا لا جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، قانون جس کو ہم جو لا کہہ لیں، آئین کہہ لیں، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اصول ہے، یہ اصول، یہ جائیداد کا اصول ہے، یہ سزاؤں کا یہ نظام ہوگا، کسی جگہ پر جاب کے لیے یہ سروس رولز ہوں گے، کسی کو ریٹائر کرنا ہے اس کے یہ رول ہوں گے، فیملی رولز یہ ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ پرنسپل ڈیزائن کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے۔ ویلیو سسٹم وہ ہوتا ہے جو ہم نے خود ایک لائن ڈرا کی ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ سم ہاؤ ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے میرے ذاتی تجربے کے اندر اصولی طور پر پرنسپلز کے ساتھ سپر امپوز ہونا چاہیے اور پرنسپلی گورن ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کے معاشرے کے اندر جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے وہ پرنسپلز کے ساتھ اتنا میچ نہیں کرتا، کیونکہ پرنسپل تو یہ ہے کہ ساری اولاد برابر ہے، پرنسپل تو یہ ہے، لیکن سم ہاؤ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کچھ خاندانوں کے علاوہ باقی اکثریت کے اندر ایسا نہیں ہے، ساری اولاد برابر نہیں ہے۔
بیٹا اور بیٹی دونوں ایک جیسے ہی ہیں ہر لحاظ سے، پرنسپل تو یہ ہے. لیکن جب ہم ویلیو سسٹم میں جاتے ہیں تو اگر فرض کریں کسی کی 4 بیٹیاں ہو جائیں تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں اللہ کرے گا کوئی بیٹا اللہ اس کو دے گا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد دے، دعا کرو اس کو اولاد ہو. اور ایسے محسوس کر، اور لڑکا بھی کہے گا میری تو جی 4 ہی بیٹیاں ہیں. وہ خود بھی ایک طرح کی تھوڑی سی ایک مایوسی سی اس کی گفتگو کے اندر جھلکے گی اور اس کو لگے گا ایک احساس محرومی ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا قانون کے مطابق، یہ ایک پرنسپل تو یہی ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنے ویلیو سسٹم میں جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ایسا نظر نہیں آتا. تو اب بعد میں تھوڑا سا تمہید مجھے اس لیے یہ بنانی پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہمارے معاشرے میں سم ہاؤ بیکاز آف دی کنزرویٹو سوسائٹی والدین کو یہ اختیار کہیں طرح سے ویلیو سسٹم کے تھرو یہ مل گیا ہے، پرنسپلی تو نہیں ملا، ویلیو سسٹم کے تھرو مل گیا ہے کہ وہ بیٹیوں کے فیصلے زیادہ ازرٹو طریقے سے کر سکتے ہیں بیٹوں کی نسبت، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی بیٹیاں یا بہنیں بنیادی طور پر کوئی بکریاں یا بھیڑیں یا اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جس طرف چاہیں آپ ان کو ہانک دیں اور جہاں آپ مناسب سمجھیں ان کو رخصت کر دیں، بلکہ ان کی شادیوں کے فیصلے کرتے وقت ان کی جو بحیثیت انسان جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلا پرنسپل میرے نزدیک یہ ہے بچیوں کی شادی کرنے کا کہ جس شخص کے ساتھ آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں اس میں بچی کی مکمل رضامندی ہونی بہت ضروری ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس رضامندی کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں وہ اس کو پسند بھی ہو، اور پسند ہونے کے کرائیٹیریا میں اس کی جاب کتنی اچھی ہے اور اس کی فیملی میں کون کون ہے اور وہ کس شہر میں رہتا ہے اور وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس سارے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہو، وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، کیونکہ آپ کی بیٹی اور بہن نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اور یہ پوری زندگی اس کی جاب پر، اس کے پیسوں کے ساتھ، اس کے گھر کے بڑے ہونے سے نہیں گزر سکتی. یہ تمام چیزوں کی اہمیت ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو کنسیڈر نہ کیا جائے، لیکن یہ بات بنیادی طور پر کنسیڈر کی جائے کہ ہماری بیٹی یا بہن کو وہ پسند بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس بیٹھے ہی رہیں، ان کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ ہنسا جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر پاتے. یہ نہیں کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کی طبیعت میچ نہیں کر رہی ہوتی. اگر ہم اس کو انرجی لیول کے حساب سے ڈیفائن کریں تو سم ہاؤ آپ کی فریکوینسی اور ان کی فریکوینسی آپس میں مل نہیں رہی ہوتی، وہ ریزوننٹ نہیں کر رہی، ریزوننس نہیں ہوتی درمیان کے اندر، اس لیے آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہوتے. تو لہٰذا آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دیں جو اس کو پسند ہی نہ ہو، اور یہ اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے کہ اس سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس ریلیشن شپ میں آپ کسی کے ساتھ کسی کو کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کی، خاص طور پہ والد کی، والدہ کی تو خیر ہوتی ہی ہے، لیکن والد کی خاص طور پر بیٹی کے ساتھ کتنی اچھی کمیونیکیشن ہے. اور والد کو، اور بڑے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، ان سب کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بالکل اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال کے اندر جب تک وہ اپنے دل و جان کے ساتھ اس بات پر راضی نہ ہوں ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے. پہلا پرنسپل یہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا اور سوشل پرنسپل، یہ تو ہے بنیادی پرنسپل. اگر یہ جیسے پیپر میں ایک لازمی سوال ہوتا ہے نا، وہ لازمی سوال ضرور کرنا ہوتا ہے اور باقی سوال جو ہیں پھر ضمنی ہوتے ہیں، ان کے نمبر ان کے بھی ہوتے ہیں. لازمی سوال یہ ہے کہ جس سے شادی کی جائے اس میں اس لڑکی کی رضامندی ہونی بہت ضروری ہے اور وہ اس کو پسند ہو، ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو باقی پھر اور چیزیں دیکھنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ رشتہ کبھی بھی صرف 2 افراد کے درمیان نہیں ہوتا. یہ پورا کا پورا ایک خاندان ہے جس کا ایک خاندان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. لہٰذا ان کے خاندان کے سب کے مزاجوں کو دیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. خاص طور پر جو آپ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں نا، آپ کے داماد کی جو ماں ہے، جو کہ اس لڑکی کی ساس بننے والی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. اسی طریقے سے اس کے سسر کا مزاج کیسا ہے. اس کے علاوہ
باقی جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کی طبیعت، ان کا مزاج کیسا ہے، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ جب وہ آپ کی بیٹی جائے گی اس گھر کے اندر تو اس کو اس پورے ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں اگر فرض کریں بہت زیادہ حالات اس قسم کے ہوئے جو موافق نہ ہوئے تو اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کی آپ شادی کر رہے ہیں وہ برسر روزگار ہے کہ نہیں ہے، اس کی ڈیپینڈنٹ انکم نہیں ہونی چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ انکم ہونی چاہیے، وہ خود انڈیپینڈنٹلی اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو سسٹین کر۔ بعض لوگوں کا بڑا کاروبار ہوتا ہے جس میں دادا یعنی جو ان کے والد ہیں، آپ کے داماد کے والد، ان کا بڑا کاروبار ہے اور باقی سارے لوگ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لڑکے کی ایک اپنی آئیڈنٹی ہونی بہت ضروری ہے، ایک انڈیپینڈنٹ شناخت ہونی بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک آنر اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے علاوہ جو اور بات ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے بہت ضروری کہ آپ کا اور ان کی فیملی کے درمیان بہت زیادہ سوشل ڈیفرنس نہ ہو۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ بات کسی مالی ڈسپیرٹی اور ایک معاشرتی جو ایک ہم آہنگی ہے، یہ پرنسپلی اورینٹڈ گفتگو نہیں میں کر رہا، اور یہ بات میں جو کر رہا ہوں وہ، لیکن دیکھیے ہمارے ویلیو سسٹم کے اندر جب بہت زیادہ ڈسپیرٹی آ جائے دو خاندانوں کے درمیان، وہ دونوں تھوڑے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہونا چاہیے، سوشل ریکگنیشن کے اندر بھی اور اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے اندر بھی۔ ایسا کرنے سے وہ چونکہ ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، البتہ یہ قانون آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر دونوں افراد کے درمیان شدید قسم کی اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ محبت بہرحال وہ پاورفل ٹول ہے جو کہ باقی دنیاوی جتنے اور اصول ہیں ان سب کو اوورکم کر سکتا ہے۔ اگر تو کمٹمنٹ کا لیول اس قسم کا ہے کہ جس میں ایک شدید محبت کا ایلیمنٹ ہے اور بالکل ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر تو ہم ان چیزوں کو کمپرومائز کر سکتے ہیں، ادروائز ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوشل ڈسپیرٹی درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سب کانٹیننٹل یعنی برصغیر پاک و ہند کے کانٹیکسٹ کے اندر اور یہاں کے معاشرتی نظام کے تحت ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کے اندر خاص طور پر ان کی پوسٹ میرج لائف کے جو ایشوز ہیں وہ ہمیں 15-16 سال کی عمر میں یعنی جسے سٹل طریقے سے یا ایک اپرنٹ یعنی آبویس طریقے سے ان کو سکھانے شروع کر دینے چاہیے، ان کو ہمیں ان چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اکثر بچیوں کو وہاں جو پرابلم ہوتے ہیں نا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میری نند نے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے تانا دیا، اس نے مجھے ٹارچر دیا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی بچیوں کو پہلے ہی سکھا دینی چاہیے کہ کس طریقے سے چیلنجنگ انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں سٹریس کو مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے پرابلم صرف اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم 2 بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، نہ وہ لڑکا میچور انف ہوتا ہے کہ وہ بیلنس رکھ سکے اور نہ وہ لڑکی جو ہے وہ میچور انف ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کس طریقے سے اس نے اپنا راستہ پیو ان کرنا ہے اس سارے سوشل سسٹم کے اندر۔ تو یہ تھوڑی سی متفرق باتیں تھیں جو میرے بیک گراؤنڈ میں ان دوستوں کے سوال تھے جو میں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی یہ کہتی ہے کہ فلاں شخص سے شادی کرنی ہے اور ہمارا بالکل دل نہیں کر رہا اور ہمارا نہیں خیال، مطلب ایک دوست نے بڑا ڈائریکٹلی کہا کہ ہم سنی ہیں جی، وہ شیعہ ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ میرے خیال میں جس میں آپ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں اپنی بیٹی سے، اور آئی ایم شیور کہ اور سوسائٹی میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے، یا ایک کرسچین ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، تو اور والدین جو ہیں وہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے ہیں جو سٹانچ بلیور ہیں، جن کے نزدیک یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے اپنے فیتھ کو چینج کرنا یا کسی اور فیتھ اس فیتھ میں کی اس میں ملاوٹ ہونا، تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنا کمیونیکیشن لیول اپنے بچوں کے ساتھ سٹرونگ کریں، خاص طور پہ وہی جو ایکس کنٹری ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن لیول کو سٹرونگ کریں، بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کریں، کوئی بھی چیز ان پر تھوپیں نہ،
اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم سے کمیونیکیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سنائیں. کمیونیکیشن کا ہمیں ایک بڑا مس نومر ہے. ہم سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آئیے میں اپنے بیٹے سے کمیونیکیٹ کرنے لگا ہوں, بیٹا آج شام کو آنا, ہم نے کھانے پر بیٹھ کے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. اس کو بٹھا کے ہم تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کمیونیکیشن نہیں ہے, یہ ون وے ٹریفک ہے, یہ ڈائلاگ ہے, یہ آپ نے اس کو سرمن دیا ہے, اس کو بھاشن دیا ہے آپ نے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو سننا سمجھنے کی نیت سے. تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کمپلیکس پرابلم ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے, یہ خاص طور پر میں بیٹیوں سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سوال بیٹیوں کے پوچھیں, یہ پرابلم بیٹوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں, اور کمیونیکیٹ کر کے اس کو اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ لاجیکل بیس کے اوپر کریں, ایموشنل بیس پر نہ کریں. اس میں اس قسم کے فکرے نہ استعمال کریں, دیکھیں ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا, میں تمہاری خاطر یہ کچھ کرتا رہا, دیکھو میں یہ بھی کر سکتا تھا لیکن میں راتوں کو جاگتا رہا, جب تم چھوٹی تھی میں یوں کیا, جب وہ کیا. یہ ساری باتیں وہ ہیں, وہ آپ نے اس لیے کی کہ آپ اس کے باپ تھے یا آپ اس کی ماں تھی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی, اور یہ آپ احسان کے طور پر, اگر وہ بچہ سمجھے اس کو احسان پھر تو بالکل ٹھیک ہے, ادروائز اس کو احسان کے طور پہ جتانا میرا خیال ہے بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور لاجیکلی اس سے بچے چڑچڑے ہی ہوتے ہیں بنسبت یہ کہ اس بات کو ایک دم ان کو خیال ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے یہ کیا تھا, لہٰذا اب ہم ان کے کہنے پر جو یہ کہتے ہیں ماننے کو تیار ہوں. ایسے لوگ نہیں مانتے. تو اگر اس نوعیت کی بات آ جائے کہ آپ کی بیٹی خاص طور پر بالکل کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹلی گروم کیا ہے, آپ نے اس کی ٹریننگ اس طرح سے کی ہے کہ آپ کو اس پر اعتبار ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتی ہے, اور آپ کے اور اس کے ریلیشن شپ خراب نہیں ہو رہے ہیں. یہ بہت پلیز یاد رکھیے گا, ان سارے معاملات میں ایک چیز آپ نے بچانی ہے, اور وہ چیز ہے آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ. اس چکر میں اپنے بچے کے ساتھ نہ ریلیشن شپ نہ لوز کر دیجیے گا. ریلیشن شپ کو مینٹین رکھیے, اس کے لیے آپ کو چھوٹے موٹے کمپرومائزز بھی کرنے پڑیں تو آپ ضرور کر لیجیے گا. کمیونیکیشن لیول از دا کی پوائنٹ. بہت بہت شکریہ. مجھے